السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنا درس لے کر پیش ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے اور غور سے سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ اخلاص کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے جو ہے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں اور تفسیر۔ یعنی قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ، وہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہیں، یعنی جنا اس نے کسی کو اور نہ جنا اسے کسی نے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ یعنی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی تفسیر کچھ ایسے بیان کی گئی ہے کہ مشرکین عرب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تو پوچھا کہ آخر بتائیں تو کہ وہ اللہ کیسا ہے، اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں صاف صاف اللہ تعالیٰ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور صفات میں یکتا ہے، یعنی یہاں پہ اس کو عنوان دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اپنی ذات اور صفات میں وہ یکتا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سب کے لیے سہارا ہے، اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ یا ماں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں جو مرتبہ میں بھی اس کے برابر کا ہو۔ پھر اس کے بیوی کہاں سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو برابر کے مرتبہ کی ہونی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں مجوسی اور یہودی، عیسائی، غرض تمام فرقوں کے ان خیالات کو غلط قرار دے دیا گیا ہے۔
جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابت کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سورت کا خلاصہ کچھ ایسا ہے کہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 112 ہے، اور اسے اس سورتوں میں شامل کیا گیا ہے جو قیام مکہ کے شروع کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس میں ان سب خیالات کا رد کر دیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابت لوگوں نے قائم کر رکھے تھے، بلکہ اب بھی یہودی قائم کر رکھے ہیں، یعنی نجوشی اور مستقل خدا مانتے ہیں۔ یزیدان اور ہرمن، پہلا بھلائی کا اور دوسرا برائی کا۔ بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ان چیزوں کا محتاج مانتے ہیں، نعوذ باللہ، جن کا محتاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ جن کا محتاج انسان ہوتا ہے، مثلا درباری، کام کرنے والے، نوکر چاکر، مددگار وغیرہ۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور بشر کو اس کے برابر، لہذا نعوذ باللہ خدا ٹھہراتے ہیں۔ بعض لوگ اور چیزوں کو اس کے برابر کا ٹھہراتے ہیں۔ اس صورت میں ان سب خیالات کو غلط قرار دیا گیا ہے اور خالص توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے، وہ اس صورت کو پڑھے اور اس پر غور کرے۔ تو ناظرین، اب میں یہاں پر آپ کو صحابہ کرام کے حوالے سے سورۃ اخلاص کے بارے میں پڑھ کر سناتی ہوں، ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اب میں آپ کے سامنے اس صورت کے حوالے سے خیر و برکت، جس کو عنوان دیا گیا ہے خیر و برکت اور بخشش کا، ایک یہ انمول وظیفہ ہے یا انمول خزانہ ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا، اس کا ثواب پورے قرآن مجید کی مثل ہوگا، اور وہ اس دن اہل زمین پر سب سے بہتر ہوگا جبکہ وہ متقی ہو۔ ایک اور جگہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے گا، یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خوشی اور مغفرت لازم فرما دے گا۔ کنز الاعمال میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز فجر پڑھے اور بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھے تو اس دن وہ سورۃ اخلاص کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہے گا اور شیطان سے بچا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو 4 رکعتوں میں 200 بار، ہر رکعت میں 50 بار قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 100 سال یعنی 50 اگلے اور 50 پچھلے سال کے گناہ بخش دے گا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ لے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جنہیں اہل جنت دیکھنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. تو اسی طرح ایک اور جگہ پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات اور دن میں 10 بار قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لے اور آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے گا اور وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, وہ شیطان سے محفوظ ہوگا. تو اسی طرح ایک اور جگہ پر یعنی احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انہوں نے کہ جو اپنے گھر پر پہنچتے وقت الحمد شریف پڑھے یعنی وہ سفر میں ہو اور گھر تک پہنچنے تک الحمدللہ اور قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص اور الحمد شریف پڑھے سورۃ فاتحہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محتاجی دور فرما دیتا ہے اور اس گھر کی خیر و برکت سے خیر و برکت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا فیض پڑوسیوں کو بھی پہنچتا ہے. اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور مغفرت لازم کر دے گا. تو ناظرین یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھتا ہے یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھتا ہے تو یہ سورت اس گھر والوں کے اور پڑوسیوں کے غربت و افلاس دور کر دیتا ہے. تو ناظرین اس طرح سورۃ اخلاص کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں صحابہ کرام اور نبیوں کے حوالے سے. یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ احادیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے جو فرمایا جو رات میں بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور وہ اپنی دانی کروٹ پر سوئے پھر قل هو اللہ احد 100 بار پڑھے جب قیامت کا دن ہوگا تو انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنے داہنی جانب جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان خواہ وہ غلام کیوں نہ ہو اگر دن یا رات میں 100 بار قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ ضرور بخش دے گا. یہ سورۃ اخلاص کی فضیلت ہے. اور ایک جگہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لگام لگائے گا اور زمین اور زین کسی کسے ہوئے 1000 گھوڑوں سے محبوب تر ہے. تو ناظرین یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یعنی ان کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنی موت کی بیماری میں قل هو اللہ احد پڑھے اور وہ قبر کی آزمائش اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوگا انشاءاللہ اور عذاب قبر سے محفوظ ہوگا
اور قیامت کے دن فرشتے اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے اور اسے پل صراط سے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ نبیوں کے حوالے سے یعنی تمام صحابہ کرام نے کا فرمان ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہا یا پڑھا تو اس نے گویا 1/3 قرآن مجید پڑھ لیا۔ جس نے اسے دوبارہ پڑھا اس نے گویا 2/3 قرآن پاک مکمل کر لیا، اور جس نے اسے 3 بار پڑھا تو ناظرین اس نے گویا پورا قرآن پاک مکمل کر لیا یا کمپلیٹ کر لیا۔ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 1500 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 50 سال کے گناہ بخش دے گا، بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو تو معاف نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا کرے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، تمہیں یہ ہر چیز سے کفالت کریں گے۔ نسانی تو ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے سورۃ اخلاص کی فضیلت اور فوائد آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرا درس کمپلیٹ ہوا اور آئندہ نیکسٹ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اب میرے ساتھ رہیں اور پڑھنے میں سننے میں میری مدد کریں، میری حوصلہ افزائی کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے اگلی صورت کا ترجمہ اور تفسیر کا درس مکمل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور سنیں گے اور ہدایت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے سے آگے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صورتوں کے حوالے سے، قرآن پاک کے احادیث کے حوالے سے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔